بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 197. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہیں لے آؤ گے. آج کا میرا ٹاپک ہے جنت کی چابی. اس میں ایک کلاس ٹیچر اپنی کلاس میں سوال کرتی ہیں کہ جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے. سب بچے ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں. تو ایک بچی بولتی ہے کہ مس میں آپ کو بتاؤں جنت میں کون جائے گا. تو ٹیچر ان سے کہتی ہیں جی آپ بتائیں. وہ کھڑی ہوتی ہیں اور بولتی ہیں کہ جنت میں وہ داخل ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا. یہ مجھے میرے بابا نے بتایا تھا. تو ٹیچر اس میں کہتی ہیں کہ آپ کے بابا نے بالکل صحیح بتایا تھا، جنت میں وہی داخل ہو سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا. تو اس سمے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنت جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ جنت کی چابی ہے. تو یہ اس طرح کہہ کے ٹیچر جو ہے وہ کلاس ختم ہو جاتی ہے اور اسکول آف ہو جاتا ہے. نیکسٹ ڈے جب ٹیچر آتی ہیں اسکول تو پرنسپل انہیں ٹیچر کو اپنے روم میں بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ سے کوئی خاتون ملنا چاہتی ہیں. پھر جب وہ ٹیچر ان خاتون سے ملتی ہیں تو خاتون بتاتی ہیں کہ میں عفت کی مدر ہوں. مطلب جو کلاس میں جو بچی تھی ایک عفت، اس کی مدر آتی ہیں. کہتی ہیں کہ آپ نے کل کلاس میں بچوں کو سبق پڑھایا کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا. یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ جنت میں تو ہر وہ شخص داخل ہوگا جس کے اعمال نیک ہوں گے، اور جس نے کوئی بھی نیک کام کیا ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اس پہ ٹیچر کہتی ہیں کہ میں کچھ آپ سے سوال پوچھوں کہ اگر آپ کو برا نہ لگے. تو وہ عفت کی جو مدر ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں جی پوچھیں. تو ٹیچر ان سے سوال پوچھتی ہیں کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں، کہ آپ مجھے اجازت دیں گی اپنے گھر آنے کی؟ تو وہ جو عفت کی مدر ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں جی آپ ضرور آ سکتی ہیں. کہتی ہیں اگر میری جگہ کوئی اور شخص، کوئی ایسا شخص جو سب کے ساتھ بہت اچھا ہو، اس کا اخلاق سب کے ساتھ بہت اچھا ہو، لیکن آپ کا وہ دشمن ہو، آپ کے ساتھ اس نے برا مطلب کوئی آپ کو دھوکہ دیا ہو یا کوئی برا کام کیا ہو آپ کے ساتھ، تو کیا آپ ایسے شخص کو اپنے گھر آنے کی اجازت دیں گی؟ تو کہہ رہی نہیں، ہرگز بھی نہیں. ایسے شخص کو تو میں اپنے گھر کے سامنے سے بھی گزرنے کی اجازت نہیں دوں گی. تو کہنے لگی بس اسی بات سے آپ سمجھ جائیں کہ آپ جتنے بھی نیک کام کر لیں، جب تک اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی مطلب اس پہ گھر کے مالک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس کے ساتھ کیسا ہے آنے والے کا رویہ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں یہ میسج دے دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ہمیں بتایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے. جنت میں داخلے کی شرط کیا ہے؟ ایمان. جنت میں داخلے کی شرط کیا ہے؟ جنت میں داخلے کی شرط ایمان ہے. ایک اور حدیث سے میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ دوزخ میں داخل ہوگا. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس کی امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے پھر اس حال میں مرے کہ جس شریعت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام، وہ اس پر ایمان نہ لایا ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا. ایک اور موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام اسے کوئی فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یعنی اے میرے پروردگار قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دینا. خاتون کافی مطمئن ہوئی یہ ساری احادیث سننے کے بعد. اور پھر ٹیچر نے جو ان خاتون سے کہا، عفت کی مدر سے کہا کہ میں آپ کو مزید بیان کرتی ہوں، تھوڑا سا اور کلیئر کرتی ہوں کچھ. مجھے یہ بتائیں جس آفس میں آپ جاب کرتی ہیں، مطلب جو عفت کی مدر ہوتی ہیں وہ ایک ورکنگ وومن ہوتی ہیں، جس آفس میں آپ جاب کرتی ہیں وہاں پہ آپ بغیر کارڈ اسکین کیے انٹر نہیں ہو سکتی. ایون کہ آپ کے مینیجر سے لے کے پی ایم تک کا کارڈ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اگر وہ کارڈ اسکین نہیں کریں گے تو ان کو انٹری کی اجازت نہیں ہوتی.
اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ آ جائے وہ بولے میں PhD اسکالر ہوں اور میں بہت بڑے بڑی یونیورسٹیز کے اندر میں لیکچر دے چکا ہوں اور آپ کے پاس آپ کے دائرے میں پہلے آ چکا ہوں اور میں دوبارہ اندر بغیر کارڈ کے انٹر ہونا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ انٹر ہونے دیں گے اسے, تو عفت کی مدد کہتی ہے بالکل بھی نہیں, کیونکہ ہمارے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں. تو کہہ رہی بس اسی طرح جو ایمان ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک کارڈ ہے جنت میں داخل ہونے کا. ایمان ہمارے لیے کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونے کا ایک انٹری کارڈ ہے. جب تک ہمارے پاس وہ کارڈ نہیں ہوگا ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو بچوں اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کی شرط کیا ہے؟ ایمان. جنت میں داخل ہونے کی شرط کیا ہے؟ جیسے کہ حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے اور وہ اس حال میں مرے جس شریعت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں, یعنی اسلام, وہ اس پر ایمان نہ لایا ہو, اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا. یعنی کہ جتنے بھی یہودی عیسائی نصرانی وغیرہ ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان نہیں لائے. انہوں نے جتنی بھی خیرات کیے, لوگ جتنے بھی نیک کام کیے, ان کا صلہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیں گے, آخرت میں ان کا کوئی بھی صلہ نہیں ہوگا.